دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اچھی موت کی کیا علامت ہے؟ یعنی کوئی شخص اگر جمعہ کے دن انتقال کر جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن انتقال کرتا ہے یا جمعہ کی رات انتقال کرتا ہے تو وہ انسان، وہ اللہ کا بندہ یا بندی قبر کے عذاب کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے حسن خاتمہ کے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی بھی نیک اعمال کرتے ہوئے انتقال کرتا ہے تو وہ اچھی موت کی علامت ہے، حسن خاتمہ کا علامت ہے۔ وہ شخص شہید کا درجہ پائے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر پیٹ کی بیماری میں بھی کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے اور پیٹ کی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا یا شہید کا درجہ پائے گا۔ اگر ڈوب کر کے یا جل کر کے اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا کیونکہ وہ بھی شہید ہے۔ اگر ٹی وی کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے کسی کی جان چلی جاتی ہے وہ بھی جنت میں جائے گا کیونکہ وہ شہید ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی بلڈنگ کے نیچے دب کر کے کوئی مر جائے یا پتھر کے نیچے دب کر کے مر جائے تو ایسا شخص بھی شہید کا درجہ پائے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے جو کوئی لوگ اگر اس میت کی تعریف کریں، یعنی مرنے والے شخص کی اگر لوگ تعریف کریں کہ نہیں فلانا شخص اچھا تھا، تو ایسا شخص، ایسا انسان کی موت بھی اچھی موت کی علامت ہے اور ایسا شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم مسئلہ اور مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میت کے پاس رونے کا حکم کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص میت کے پاس روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے تو اس کو کیا اس میت کو عذاب دیا جائے گا جیسا کہ ہمیں سننے کو ملتا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میت جب مر جاتا ہے ہمارے گھروں میں تو اس میت کو کپڑے سے ڈھانکنا چاہیے یا نہیں؟ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ یہ جانیں گے کہ میت کے چہرہ کو کیا دیکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ ہم یہ جانیں گے کہ میت کو کیا بوسہ لے سکتے ہیں، میت کو کیا چوم سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہم یہ جانیں گے کہ میت کی وصیت کتنی ہوگی، یعنی میت اگر اپنے اموال میں سے کوئی چیز وصیت کرنا چاہے تو وہ کتنا مال وصیت کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی جانیں گے کہ میت کی خبر سن کر کے، موت کی خبر، کسی کی موت کی خبر، اپنے رشتہ دار کی موت کی خبر اگر سنیں اور گھر سے باہر رہے تو اس پر کیا کام واجب ہوگا؟ انہی چند مسئلہ اور مسائل کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اچھی موت کی کیا علامت ہے، یعنی جس کو اچھی موت کہیں گے، جس کو لوگ کہیں گے نہیں یہ اچھی موت مری ہے، حسن خاتمہ کہیں، جنت جانے کا ایک، جنت میں داخل ہونے کا جس کا ایک امید ہوتی ہے، وہ چیز کس کو کہیں گے؟ یعنی اچھے خاتمہ کی علامت کیا ہوگی؟ اس سلسلے میں پہلی علامت یہ ہے کہ وفات کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا۔ اچھی موت کی علامت یہ ہے کہ جو شخص انتقال کے وقت کلمہ کا اقرار کر لیتا ہے، یعنی کلمہ کو پڑھ لیتا ہے، زبان سے ادا کر لیتا ہے، تو یہ اچھی خاتمہ کی علامت ہے، اچھی موت کی علامت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص مرتے وقت اس کی زبان پہ اگر کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، پڑھ لیا، تو گویا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری علامت یہ ہے اچھی موت کی علامت، اچھے خاتمہ کی علامت یہ ہے کہ وفات کے وقت پیشانی پر پسینہ نمودار ہونا، یعنی جو انسان مرنے والا ہوتا ہے اور اس کی پیشانی میں اگر پسینہ نمودار ہوتا ہے، پسینہ چھوٹتا ہے، تو گویا یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت المؤمن بعرق الجبین، کہ مومن کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی مومن کا انتقال جب ہوتا ہے تو ان کی پیشانی میں پسینہ آ جاتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ پیشانی میں پسینہ آنا یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ جمعہ کی رات یا دن میں فوت ہونا، یعنی اگر کوئی شخص، کوئی بندہ، اللہ کا کوئی بندہ یا بندی جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مرتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کی وفات ہوتی ہے، تو یہ اچھی موت کی علامت ہے، یہ حسن خاتمہ کا علامت ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن انتقال کرتا ہے اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ جمعہ کی رات اگر انتقال کرتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہوگی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقا اللہ فتنۃ القبر، کہ جو کوئی مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت جمعہ کے دن اگر اس کی وفات ہوتی ہے یا جمعہ کی رات کو اگر وہ انتقال کرتا ہے تو وہ عذاب قبر کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کی رات کی اور جمعہ کے دن کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حسن خاتمہ پر ہماری موت ہو۔ یعنی جمعہ کے دن اگر کوئی شخص یہ مرتا ہے یا انتقال ہوتا ہے جمعہ کی رات کو تو اس کو عذاب قبر اس کے اوپر ہلکا کر دیا جاتا ہے، اب عذاب قبر سے، قبر کے فتنے سے وہ محفوظ رہتا ہے، یہ حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اچھی موت کی ایک علامت یہ ہے کہ میدان قتال میں شہادت کی موت حاصل کرنا۔ اگر کوئی شخص جنگ کے لیے گیا ہو اسلام کے خاطر، کلمہ شہادت کے خاطر، اسلام کو بچانے کے چکر میں اگر وہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے تو یہ اچھی موت کی علامت ہے اور اس کو شہید کہا گیا ہے، اور اس کا درجہ اور اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کو بلا حساب جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو اچھی موت کی علامت ہے، اسے جنت نصیب ہوگی، کیونکہ شہید کو ایسے 6 انعامات عطا کیے جاتے ہیں جو کسی دوسرے کو عطا نہیں کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اللہ کے راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ یعنی ولا تقولوا اموالکم بین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ یہ ایمان والو جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، یہ شہید کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے ان کو زندہ کہا ہے۔ اسی طریقے سے اچھی موت کی ایک علامت یہ ہے کہ فی سبیل اللہ غزوہ کے لیے جاتے ہوئے طبعی موت سے وفات ہو جانا، یعنی کوئی شخص اگر غزوہ کے لیے گیا، جنگ کے لیے گیا ہو اور جنگ تو نہیں ہوئی مگر اس کو فطری موت، طبعی موت جو ہوتی ہے، بخار آ گیا یا کسی اور بیماری میں وہ مبتلا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے اس کی انتقال ہو جاتی ہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا، یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے اچھی موت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ طاعون کے مرض سے موت آنا، یعنی اگر کوئی شخص طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو، کسی کو اگر طاعون کی بیماری لگی ہے تو اور اس بیماری میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو یہ اچھی موت کی علامت ہے، حسن خاتمہ کا علامت ہے۔ ایسی موت میں مرنے والا انسان جنت میں داخل ہوگا اور شہید کا درجہ پائے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ الطاعون شہادۃ لکل مسلم، کہ طاعون کی بیماری جو ہے جس مسلمان کو بھی لگے یہ بیماری، یہ ہر مسلمان کے لیے شہادت کی موت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرتا ہے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے اور شہید کا ٹھکانہ جنت ہے، جو اچھی موت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے پیٹ کی بیماری سے غرق ہو کر، ملبے کے نیچے دب کر، جل کر عورت کو حالت نفاس میں اور فالج کے سبب موت آنا، یعنی اگر کوئی شخص آگ میں جل کر کے اس کی موت ہو جاتی ہے تو یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے یہ شہادت کا درجہ ہے، اگر پانی میں ڈوب کر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو یہ بھی شہید کا ایک درجہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر پیٹ کی بیماری میں اگر کوئی شخص پیٹ کے درد میں، پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جاتا ہے تو وہ یہ بھی شہید کا درجہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک عورت ہے اور وہ عورت حالت نفاس میں ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے نفاس کی وجہ سے تو یہ بھی ایک شہید کا درجہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان اگر کسی چیز کے نیچے، کسی پتھر کے نیچے، کسی بلڈنگ کے نیچے دب کر کے مر جاتے ہیں، اس کی دم گھٹ جاتی ہے، اس کی سانس اکھڑ جاتی ہے تو یہ بھی شہید کا درجہ ہے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے کہ دب کر کے مر جانا، ڈوب کر کے مر جانا، جل کر کے مر جانا، اسی طریقے سے پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جانا، اسی طریقے سے وہ عورت جو نفاس کی حالت میں نفاس کی وجہ سے ان کی جان نکل جانا، یہ سب اچھی موت کی علامت ہے۔ اور ایسے مرنے والا سب شہید ہیں اور شہید کا درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، سیدھے جنت رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بیماری کا نام ہے سل کی بیماری۔
یعنی سل کی بیماری سے موت آنا یہ بھی اچھی موت کی علامت ہی، اس کو بھی شہید کا درجہ ہے۔ سل کی بیماری یعنی جس کو ہم اور آپ ٹی وی کی بیماری کہتے ہیں، یعنی ٹی وی کی بیماری میں اگر کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے اور ٹی وی کی بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کا وفات ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص بھی شہید کا درجہ پاتا ہے اور وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے 9ویں چیز کہ اپنی جان، اپنی مال، اپنے دین، اپنے اہل و عیال اور عزت کی دفاع میں موت آنا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی جان کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کو گنوا دیتا ہے، اپنی